پیپلز پارٹی کا میئر عوام کا نمائندہ نہیں، 5% کے مینڈیٹ سے کوئی شہر کا مالک نہیں بن سکتا۔ جس کے پاس 50 سال سے کراچی کا مینڈیٹ نہیں تھا اسے کراچی دے دیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایم کیو ایم صوبوں کو صرف ایک انتظامی یونٹ سمجھتی ہے، دھرتی ماں صرف پاکستان ہے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ عوام کی ضرورت اور آبادی کے تناسب سے صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہی اصل حب الوطنی ہے۔ صوبوں کی تعداد میں اضافے کو غداری قرار دینے والے ہی اصل غدار ہے جو صوبے کو ایک دیش کے خواب کے طور پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے باریاں لی ہیں، ذمہ داری نہیں نبھائی۔ پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سب کا ایجنڈا آئی ایم ایف کی غلامی ہے۔ امی جماعت اسلامی سراج الحق کا نیرا اسماعیل خان میں ورکرز کنونشن سے خطاب، کہا آصف زرداری اور شہباز شریف نے ان سے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کے لیے رابطہ کیا تھا، انہیں بتا دیا کہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بن سکتے، آپ کا ساتھ تب دیں گے جب آپ اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ رہنما تحریک انصاف زلفی بخاری کے وارنٹ گرفتاری جاری، زلفی بخاری کے خلاف تھانہ گولڑا میں انسداد دہشت گردی سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی شہر کے لیے کل پورٹ سے مزید بسز آ رہی ہیں، رواں ماہ کے آخر میں بھی بسز کی ایک اور کھیپ پہنچ جائے گی۔ یہ بسز شہر کے مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی۔ بس سروسز کی معلومات سے متعلق موبائل ایپ بھی لانچ کر دی گئی ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین علامہ طاہر محمود اشرفی کا کہنا ہے کہ فوج کے بارے میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز افواہیں پھیلائی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس بتائیں شہداء کی یادگار پر حملہ کرنے والے آزاد کیوں ہیں؟ اگر موجودہ عدالتیں فیصلہ نہیں دیں گی تو آرمی عدالت فیصلہ دے گی۔ پاکستان کے عوام اور پاک فوج میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاک فوج کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے 70% مہم بھارت سے چلائی جا رہی ہے۔ کراچی کے علاقے پاپوش نگر میں بجلی کی بندش کے خلاف علاقہ مکینوں کا احتجاج، حبیب چورنگی کے قریب بھی مظاہرین کا بجلی فراہمی کا مطالبہ، ٹریفک معطل۔ گورنر سندھ کامران چسوری کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ سے جنگ کے رپورٹر محمد عسکری کے لاپتہ ہونے پر بات کی ہے، پہلے بھی جیو کے رپورٹر کا ایک واقعہ ہو چکا ہے، اس کا نوٹس لیا، وہ بازیاب ہو گئے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ صحافی محمد عسکری سے متعلق روزنامہ جنگ کی انتظامیہ سے بات ہوئی ہے، ایڈیشنل آئی جی سے بھی بات کی ہے، تلاش جاری ہے۔ سندھ جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن کا ایس ایم عسکری کو بازیاب کرنے کا حکم، واقعے سے متعلق رپورٹ 36 گھنٹوں میں طلب۔ کراچی میں کسٹمز کے 2 افسران کی گمشدگی کا معمہ حل نہ ہو سکا، پولیس کا دونوں افسران سے اب تک رابطہ نہ ہو سکا۔ پولیس حکام کے مطابق افسران کی گمشدگی کی مختلف زاویوں سے تفتیش جاری ہے، دونوں افسران کے فون ریکارڈ بھی دیکھ رہے ہیں، دونوں افسران 2 روز سے لاپتہ ہیں۔ گزشتہ روز ترجمان کسٹمز نے کہا تھا کہ لاپتہ کسٹمز افسران کسی سے رابطے میں نہیں، سرکاری محکمے دونوں افسران کی تلاش میں مصروف ہیں۔ پی ٹی آئی کا حمایتی لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کو نقصان پہنچانے کا مجرم قرار، 51 سال کے عامر وسیم چودھری نے 18 مئی کو پاکستانی ہائی کمیشن کو نقصان پہنچایا تھا۔ مشرقی لندن کے رہائشی عامر وسیم پر پاکستانی ہائی کمیشن پر کرمنل ڈیمیج کی فرد جرم عائد، ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ میں عامر وسیم نے شواہد دیکھنے کے بعد جرم تسلیم کر لیا۔ عدالت کا عامر وسیم کو پاکستانی ہائی کمیشن کو پہنچائے گئے نقصان کا ازالہ کرنے کا حکم۔ موسمیاتی تبدیلی یا کیڑوں کا حملہ، آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے حلقے لچراج کے گھنے جنگلات پر اسرار بیماری میں مبتلا، بڑے رقبے پر موجود قیمتی جنگلی اخروٹوں کے درخت خشک ہونا شروع ہو گئے، مقامی آبادی میں شدید تشویش، حکومت سے آزاد کشمیر کے قدرتی ماحول کو بچانے کی اپیل۔ یونانی کوسٹ گارڈز نے کشتی کو کھینچ کر توازن خراب کیا، 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے سے مسافروں کے ڈوبنے کا تماشا دیکھا، ڈوبتے کو تختے کا سہارا ملا تو 5 سے 6 گھنٹے تک تیر کر جان بچائی۔ یونان کے قریب کشتی حادثے میں بچ جانے والا پاکستانی عثمان صدیق گھر پہنچ گیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ لیبیا سے یونان کی سرحدی حدود میں پہنچنے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اٹلی پہنچ چکے ہیں، لیکن 2 دن تک دائرے میں ہی گھومتے رہے، آس پاس سے جہاز گزرتے رہے، پانی دیتے رہے، لیکن کوئی مدد کو نہیں آیا۔ بدقسمت کشتی میں 700 افراد سوار تھے جن میں 350 پاکستانی تھے۔ گجرات کے علاقے کالیکی سے تعلق رکھنے والا عثمان صدیق پولیس کا سپاہی ہے جو 4 دوستوں کے ساتھ اٹلی جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ یونان کشتی حادثے کا اہم کردار سلیم سنیارہ گجرات سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم یونان کشتی حادثے کے مرکزی کردار آصف سنیارے کا بھائی ہے۔ ایف آئی اے ترجمان کے مطابق ملزم نے پاکستانیوں کو غیر قانونی راستے سے یورپ بھجوانے کے لیے کروڑوں روپے بٹورے۔ سلیم سنیارہ حوالہ ہندی کے ذریعے رقم اپنے بھائی کو بھجواتا تھا۔ ملزم کے خلاف 9 مقدمات ایف آئی اے گجرات سرکل میں درج ہیں۔ بھارت نے 1,85,000 کیوسک پانی کا ریلا دریائے راوی میں چھوڑ دیا۔ سیلاب کے خطرے پر دریائے راوی اور دریائے چناب سے ملحق اضلاع میں انتظامیہ کو پہلے ہی الرٹ کیا جا چکا ہے۔ نارووال، حافظ آباد، گجرات اور کمالیہ سمیت دریا کنارے واقع اضلاع میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔
ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ الرٹ۔ ڈی سی گجرات کے مطابق کھڈ مرالہ پر پانی کی آمد 1,39,000 کیوسک اور اخراج 1,18,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی دریائے راوی کا دورہ، کہا اس وقت پنجاب میں کہیں سیلابی صورتحال نہیں ہے، بھارت نے گزشتہ سال بھی اتنا ہی پانی چھوڑا تھا۔ بھارتی ریاست ہماچل پردیش میں طوفانی بارشوں کے بعد دریائے بیاس میں بھر گیا۔ دریائے بیاس کا پانی کناروں سے باہر نکل کر آبادیاں اور گاڑیاں اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ ریاستی انتظامیہ نے ہماچل پردیش کے 7 اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑوں سے لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ جاری۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف کا دوسروں کے ذریعے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دینے کا منصوبہ بری طرح بے نقاب ہو چکا۔ سابق وزیراعظم آرمی چیف کے خلاف اپنی غلیظ اور مذموم مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ریاستی علامتوں پر حملوں کا منصوبہ ناکام ہونے کے باوجود دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے بےتاب ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی دھونس، تشدد اور نفرت کی سیاست کا دور ختم ہو چکا۔ پاکستان کے عوام آرمی چیف اور مسلح افواج کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور افواج پاکستان کے وقار کے خلاف ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ 1 ماہ کے اندر اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ الیکشن کی تیاری کا آغاز ہو چکا۔ مسلم لیگ نون میں ٹکٹس کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب، کہا اگر حکومت میں آتے ہی اسمبلی ختم کر دیتے تو IMF اور دیگر اداروں سے امداد کا سلسلہ رک جاتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے اپنے غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ان کی حکومت گئی۔ اس شخص نے اتنی غلطیاں کی کہ اسے ڈپریشن ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے 9 مئی کا پلان بنایا۔ 9 مئی کا واقعہ بیرون ملک کی آشیرواد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ احسن اقبال کا چین اور سی پیک سے متعلق بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ چین کے ساتھ سی پیک آگے لے جانے پر ہمیشہ مضبوط اتفاق رائے رہا ہے۔ تحریک انصاف دور میں زیر تعمیر پاور پلانٹس مکمل ہوئے۔ دوادر انڈسٹریل زون کو وسعت دے کر فعال کیا گیا۔ احسن اقبال نے گزشتہ روز جرگہ میں انٹرویو کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ چین نے گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کو کہنے کی کوشش کی تھی کہ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا تجربہ نہ کیا جائے، اس کا نقصان سی پیک اور پاکستان کو ہوگا۔ جہلم میں جی ٹی روڈ پر ہوٹل میں سلنڈر کا دھماکہ، 3 منزلہ عمارت گر گئی، ملبے سے 6 افراد کی لاشیں اور 12 زخمیوں کو نکال لیا گیا۔ دھماکہ ہوٹل کی بیسمنٹ میں واقع LPG کی دکان میں ہوا۔ تہہ خانے میں پھنسا دکاندار فون پر انتظامیہ سے رابطے میں ہے۔ ہوٹل کے باورچی کا کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت پر وہ پراٹھے بنا رہا تھا۔ سرگودا میں گزشتہ روز وین میں سلنڈر کے دھماکے سے جاں بحق 7 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ وین دھماکے کی CCTV ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ گاڑی میں آگ لگنے کے بعد مسافروں کو جان بچانے کی کوشش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے کہا کہ متاثرہ وین میں غیر قانونی طور پر سلنڈر کا استعمال کیا گیا تھا۔ پولیس نے وین دھماکے کی FIR میں وین کے مالک ٹرانسپورٹر اعجاز شاہ کو نامزد کر دیا۔ اعجاز شاہ پیپلز پارٹی کا مقامی عہدیدار ہے۔ پنجاب اور سندھ پولیس بڑے آپریشن کے باوجود کچے کے ڈاکوؤں کو لگام نہ دے سکی۔ ڈاکو مزید 2 افراد کو راجن پور میں انڈس ہائی وے سے اغوا کر کے لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں افراد کو اندرون کچے کے علاقے سے اغوا کیا گیا۔ کشمور میں اغوا کیے جانے والے SHO سمیت 3 اہلکاروں کو بھی بازیاب نہ کرایا جا سکا۔ اہلکاروں کو چھڑانے کے لیے آپریشن جاری، ڈاکوؤں اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ۔ SSP عرفان سمو کے مطابق ڈاکوؤں کے تیغانی گینگ نے اہلکاروں کو اغوا کیا ہے۔ سول اسپتال مٹھی میں غذائی قلت اور مختلف بیماریوں میں مبتلا 5 بچے انتقال کر گئے۔ رواں ماہ جاں بحق بچوں کی تعداد 33 اور رواں سال میں 454 ہو گئی۔ پارکر میں گزشتہ رات سے تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ اسلام کوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جان سے گئے۔ آج کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص میں بھی بارش متوقع۔ اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں بھی آج تیز بارشوں کی پیش گوئی۔ پشاور، سوات، چترال، دیر، کوہستان میں بھی بارش کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ پاکستانی برآمدات کے لیے یورپی منڈیوں میں ترجیحی رسائی برقرار رہے گی۔ پاکستان کا GSP سٹیٹس بھی برقرار رہے گا۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر کا بیان، کہا جب GSP سٹیٹس میں توسیع کا وقت آیا اس وقت GSP پلس والے دیگر 7 ملکوں کے لیے بھی توسیع کا وقت ہوگا۔ یورپی یونین چاہے گی کہ پاکستان اظہار رائے، میڈیا کی آزادی، مذہبی اور اقلیتوں کی آزادی اور مزدوروں کے حقوق پر مزید کام کرے۔